نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ کیا ہی بہت خوبصورت بات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کہی ہے کہ علم جب تک دور حاضر کے چیلنجز سے آگاہ نہیں کرتا، علم جب تک دور حاضر کے چیلنجز کا، ان مسائل کا حل نہیں تلاش کرتا، تب تک وہ علم نہیں بلکہ صرف معلومات کا ذخیرہ ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج اسلام پر سہجہتی حملے ہو رہے ہیں، یعنی 6 ڈائمینشنل اٹیکس کا شکار ہے۔ ہر پرسپیکٹو سے ہم کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آئیڈیالوجیکل پہلو پر اٹیک ہو رہا ہے، ہمارے جذباتی پہلوؤں پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کبھی صاحب قرآن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کہہ کر اس طریقے سے مسلمانوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ تو ہر اینگل سے ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں، دوسرا یہ پہلو ہے کہ مسلمان اپنی قدر خود بھی کھو چکے ہیں۔ اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کے بجائے، علم کی راہوں پر گامزن ہونے کے بجائے، علم اور نالج کے راہوں پر گامزن ہونے کے بجائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہوں پر گامزن ہونے کے بجائے ہم ایک ڈیفینسو پہلو میں، انہیں پتہ نہیں کہ جو نا اب کرنا کیا ہے۔ ہم ڈائریکشن لیس ہو چکے ہیں، ہم ٹارگٹ لیس ہو چکے ہیں، ایم لیس ہو چکے ہیں۔ ہمارا پورا گلوبل سطح پر جو نا ہمارا یہی عالم ہے۔ اب ایسے سچویشن میں ہر کسی، اب ہمارے اندر کئی آرگنائزیشنز ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، ہر کسی کو ایک فکر ضرور کھائے جا رہی ہے، وہ یہ قرآن نے تو ہم کو گارنٹی دی ہے کہ تم ہی فلاح پاؤ گے۔ جب قرآن کی یہ گارنٹی ہے تو پھر ہماری فلاح کا راستہ کیا ہے، ہماری فلاح کا اپروچ کیا ہے، کہاں سے ہم سٹارٹ لیا جائے۔ اس میں اب ہر کوئی اپنے اپنے آراء پیش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے سجیشنز دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں پالیٹکس میں جانا چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں۔ اس طریقے سے ہر کوئی اپنا اپنا ایک پرسپیکٹو دے رہے ہیں، لیکن ایک پرابلم وہ یہ ہے کہ جو بھی سولوشن ہو، اگر پرابلم کی اگر مکمل تشخیص نہ کی جائے، یعنی اگر اس کو انگلش میں کہیں تو روٹ کاز انالیسس نہیں کیا جائے گا کہ بھائی کس وجہ سے یہ تمام مسائل آئے ہیں، ان کے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اور ان سمٹمز کو، ہر ایک سمٹم کو، یعنی ہمارا جو زوال ہوا ہے اس کے ہر سمٹم پر روشنی نہیں ڈالی جائے گی، تب تک یہ ہم فلاح کا راستہ ملنا تو درکنار، ہمیں اس کا ڈائریکشن بھی ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم اس صدی میں جی رہے ہیں جب قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس صدی کے مجدد اور احیاء دین کے علمبردار، ہمیں علم بہا کر سمندر ہم کو عطا کیے ہیں، علم کا سمندر ہم کو عطا کیے ہیں۔ تو آئیے ہم اسی سلسلے میں ایک کتاب کا انشاءاللہ العظیم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مکمل 12 جلدوں کی کتاب ہے، یعنی 12 والیومز کی کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے۔ اب اس کتاب کی خصوصیت آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العظیم اگلے سیشن سے اس کے چند جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، امپورٹنٹ پارٹس ہیں، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہوئے انشاءاللہ اس سیریز کو مکمل کریں گے۔ اس کتاب کو جو میں ابتدائی میرے جو کلمات تھے اس میں میں نے کہا تھا کہ حضور نے ایک بات کہی ہے کہ علم جب تک عصر حاضر یعنی کرنٹ ایشوز پر روشنی نہیں ڈالتا، ان کرنٹ ایشوز کے سولوشنز کی طرف روشنی نہیں ڈالتا، ان سولوشنز کو آئیڈینٹیفائی کر ان سولوشنز کو ریزالو کرنے کا کوئی سبیل نہیں عطا کرتا، پھر وہ علم نہیں ہوتا، وہ صرف ایک معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم معلومات کے ایک اندھیرے کنویں کے اندر غوطہ زن ہوتے جا رہے ہیں، اندر اترتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو علم ہم لیتے ہیں جمعہ کے خطاب میں اور کسی اور بیان میں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم یہی ہمارا اسلام ہے، جبکہ وہ صرف ایک معلومات بن کر رہ چکا ہے۔
کیونکہ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا کر، یعنی وہ علم جو مجھے نفع دے۔ اب اس وقت مجھے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان چیلنجز کا سولوشن مجھے ملے۔ وہ سولوشن جب تک نہیں ملتا پھر وہ علم صرف محض ایک معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور وہی بات قبلہ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں سمجھانے کی کئی بیانات میں اور کئی کتب میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 والیومز میں جو آپ نے لکھا ہے، اس سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو دوسرے کتاب ان ورک سے اس کو یونیک امپورٹنس، امتیازی خصوصیت جو بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر سیرت کی کتاب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت کے جو پہلو ہیں اس کے اندر واٹ یعنی کیا اور وین کب ہوا تھا اور کیا ہوا تھا، ان دو چیزوں کے پر روشنی ڈالی گئی، یعنی واٹ اور وین پر روشنی ڈالی گئی۔ لیکن اس ایکسپیکٹ کے اوپر کبھی شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی پچھلے دوروں میں، کیونکہ جب اسلام کا غلبہ تھا اس دور میں شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب اس بات کی اہم بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، وہ یہ کہ واٹ اور ہاؤ ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ وائی اینڈ ہاؤ اٹ کین بی امپلیمنٹڈ ناؤ۔ واٹ اور وین کے ساتھ ساتھ واٹ اور وین کے ساتھ ساتھ ہاؤ اینڈ وائی، یہ کیوں ہوا تھا، حضور نے ایسا کیوں کہا تھا، اس ایسپیکٹ پر بھی دھیان دیا جائے۔ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیوں ہوا تھا، ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا، ایسا عمل کیوں آپ نے جو ہے نا اپنایا، تو اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہاؤ ایسپیکٹ پر، یعنی یہ سارا جو سیرت کا جو بیان ہم سنتے آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کیسے کیا جائے۔ تو اگر ہم اس ایسپیکٹ پر اگر ہم روشنی نہیں ڈالیں، قصے اور کہانیوں کی صورت میں علم سمٹا کر علم صرف قصے اور کہانیوں کی صورت میں رہ جاتا ہے، اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ممکن ہے، اس چیز کا جو ہے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ نہیں ملتا، یعنی یہ دیکھیں کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مسئلہ آج درپیش ہے، اور چاہے اس جیسے ہزار مسائل آ جائیں، جتنے بھی پرابلمس آ جائیں، ساروں کا حل قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ یہ ہر مکتب فکر کا یقین ہے، چاہے وہ اہل سنت سے ہو، چاہے وہ کسی اور مکتب فکر کا، ہر کسی کا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قصے کہانیوں کے صورت میں ہم جب تمام سیرت یا مکمل تاریخ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں سولوشن نہیں ملتا۔ اسی بات کے اوپر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے روشنی ڈالی، وہ یہ کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی ماہر کوئی پرفیکشنسٹ جو ایکسپرٹ ہو اس فیلڈ میں، ان اسپیکٹس کو نکال کر ہم کو فراہم کرے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا اس کو آج کے دور میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ والیومس میں ہے، یعنی 12 والیومس کی سیرت کی کتاب، اس کے 2 والیومس صرف مقدمہ ہیں۔ مقدمہ کہتے ہیں انٹروڈکشن کو، یعنی آپ کوئی بھی ایک کتاب پڑھے ہوں گے، انگلش کوئی بھی بک لو آپ، اس کا ایک سٹارٹنگ میں 2-3 پیجز یا 4-5-6 بڑی مشکل سے کوئی 10 پیجز انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی امپورٹنس کیا ہے، وہ ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ تو اس شیخ الاسلام کا یہ کارنامہ ہے، انٹروڈکشن کی صورت میں 2 مکمل اتنی بڑی والیومس، یہ 1 اور یہ 2 والیوم لکھا ہے۔ انٹروڈکشن صرف یہ 2 والیومس کے اندر ہے۔ تو اب اس انٹروڈکشن کا میں صرف انڈیکس آج پڑھتا ہوں، تو وہ ہمارے آج کے سیشن کا حصہ ہوگا، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ ایک اسپیکٹ پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلا والا یہ ہے، پہلے مقدمے کا انڈیکس پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سیرت کے ہاؤ اور وائی اور ہاؤ ایسپیکٹ پر بھی روشنی ڈالنا ہے، واٹ اینڈ وین کے ساتھ ہاؤ اینڈ وائی پر بھی روشنی ڈالنا ہے۔ اگر اس ایسپیکٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کون سے سبجیکٹس ہمیں ایمفسائز ہو کر نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا جمالیاتی اسلوب اور بیان سیرت، یعنی امپورٹنس آف سیرہ، دا بیوٹیفل وے آف قرآن ان ایمفسائزنگ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک۔
دوسرا صحابہ کرام کا طرز عمل اور تشکیل اسلوب سیرت کہ the actions and manners of companions of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the formation of system of سیرت. اب اس کو یوں ہے کہ سیرت کو ہم ہمیشہ ایک الگ اینگل سے سمجھے کہ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. شیخ الاسلام یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ سیرت کو قرآن کس طریقے سے بیان کیا، یعنی اس کو سب میں پہلے ہم قرآن کے اندر حضور کی سیرت کو تلاش کریں گے، پہلا چیپٹر بالکل انوکھا ڈفرینٹ. پھر اب دوسرا اسپیکٹ سیرت کو ہم ان اشخاص کے پرسپیکٹو سے سمجھیں گے جنہوں نے سیرت کو بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو صحابہ کرام کے اندر سیرت کا کس طریقے سے، وہ جب سیرت بلڈ ہو رہی تھی، اسٹیبلش ہو رہی تھی، اس وقت صحابہ کرام عینی گواہ تھے اس وقت. تو آپ صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا جب ہم وہ سمجھیں گے. لکھتے ہیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی اہمیت، ریلیجیس اسپیکٹ آف ہولی سیرہ. اگلا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہاں سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ غور کرتے چلے جائیں. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئینی و دستوری اہمیت، یعنی کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کانسٹیٹیوشن جب قبلہ حضور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تو کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر وہی کانسٹیٹیوشن آج دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر ملک کے اندر سب میں ٹاپ پر جو ہے نا اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. UN کا بھی ایک اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو یہ آگے چل کے انشاءاللہ العظیم یہ کانسٹیٹیوشن کمپیریٹیو اسٹڈیز جو قبلہ حسن محی الدین قادری صاحب نے اس کے اوپر اپنی تھیسس کی ہے، وہ اس کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں UN کے اور UK اور US کے جو کرنٹ کانسٹیٹیوشنس ہیں. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے کانسٹیٹیوشنس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ کانسٹیٹیوشن سے ہی لیے گئے. تو اس اینگل سے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو سمجھنا. پھر نیکسٹ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاستی اہمیت، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی اہمیت، آرگنائزیشنل اسپیکٹ. اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج ہماری قوم کے اندر. جو سب میں بڑی جو نگیٹو اسپیکٹ کہیں گے وہ یہ ہے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیتی و رسالتی اہمیت، انڈیویجول اور پروفیٹک لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آگے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافتی و تہذیبی اہمیت، یہ کلچرل اینڈ سویلائزیشنل اسپیکٹ میں ضرورت. اگر ہم ان پرسپیکٹو سے اگر ہم سیرت کو سمجھیں گے تو آج ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ تمام کا حل ہم کو اس میں نظر آئے گا. وہ ہماری ہم روشنی ڈالنے سے نہیں، یہ بات بھی درست کر دوں، یہ ہم روشنی ڈالنے سے نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا ایک اعلیٰ قسم کے ایک اچھے پروسیس کے ساتھ، یعنی جس میں جو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی یہ سمجھ گئے تو پھر آگے وہ سمجھ گئے، تو ادھر سمجھنے سے بھی جو ہے نا ہمارا مائنڈ کنفیوز ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ ترتیب کے ساتھ جو ہے نا اس سیرت کو بیان کیا ہے. جب ہم اسی ترتیب سے اسی اپروچ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کتاب کے ذریعے تو انشاءاللہ سارے مسائل کے حل اس کے اندر موجود ہیں. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی اہمیت، ہسٹوریکل اسپیکٹ آف سیرہ. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشیتی اہمیت، اکنامیکل اسپیکٹ. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصری و بین الاقوامی اہمیت، یعنی کرنٹ ایشوز اینڈ گلوبل ایشوز کے پرسپیکٹو میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امپورٹنس. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریاتی و انقلابی اہمیت. اب یہ دیکھیں آئیڈیالوجیکل اینڈ ریولیوشنری اسپیکٹ آف سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ اگلا ٹاپک سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت حقوق انسانی کے تناظر میں، یعنی امپورٹنس آف سیرہ فرام دا پرسپیکٹو آف فرام دی ہیومن رائٹس پرسپیکٹو. پھر اگلا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اقلیتوں کے حقوق کے تناظر میں. آج ہم UN کے چارٹرز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے رائٹس پر آج روشنی ڈالی جا رہی ہے. یہ 1400 ایئرس بیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز
put light on, not only light, he has given the complete system of protection of rights of minorities. تو یہ اس ایسپیکٹس میں، اور یہ ہم جب بول رہے ہیں ایسپیکٹ، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہیڈنگ ہے، ایک ایک ایشو پر آپ کو 80 to 100 پیجز کا جو ہے نا آپ نے کنٹینٹ ڈسکس کیا ہے. تو یہ میں جو انڈیکس بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر، یہ تو صرف آدھے انڈیکس کی ایک بک ہے، اس طریقے سے 2 بکس ہیں. تو 80 to 100 پیجز کے اوپر اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ مائنورٹی رائٹس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طرح پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور کس طرح اسٹیبلش کیا گیا تھا، جبکہ مائنورٹیز کا تصور تک نہیں تھا، ان کے حقوق کا کوئی تصور تھا نہیں اس دور میں. پھر آخر میں لاسٹ ٹاپک یہ ہے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت امن عالم کے تناظر میں، یعنی سیرت الرسول، امپورٹنس آف سیرہ فرام دا پرسپیکٹو آف گلوبل پیس. انشاءاللہ العظیم اگلے سیشن سے ہم لوگ اس کے اوپر بڑی ترتیب کے ساتھ ہم روشنی ڈالیں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ایشوز اس کے